آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 1956 کا کانسٹیٹیوشن. اس میں سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی, اس کے کون سے ریزنز تھے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کس طرح کانسٹیٹیوشن بنایا 1956 کا کانسٹیٹیوشن. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز کتنے ہیں, اس میں کس فارم آف گورنمنٹ کو اپلائی کیا گیا, کیا اس کانسٹیٹیوشن میں جو لیجسلیچر تھا وہ بائی کیمرل تھا یا یونی کیمرل تھا, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کس لینگویج کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا, اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام سے ریلیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن نے کون سے آرٹیکلز دیے, اور پھر ہم موسٹ امپورٹنٹ ایمرجنسی پروویژن ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم پریزیڈنٹ کی پاور فنکشنز کو ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو 1956 کانسٹیٹیوشن, اور لاسٹ میں ہم فنڈامنٹل رائٹس ڈسکس کریں گے. اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے, تو ویڈیو ایڈ تک ضرور دیکھیے گا. اب 1947 میں سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی, جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں نے انڈیپینڈنس اچیو کی. اب جیسے ہی پاکستان اور انڈیا نے انڈیپینڈنس اچیو کی تو ان کا فرسٹ ریکوائرمنٹ تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. یعنی پاکستان ہو یا انڈیا ہو, ان کا فرسٹ ریکوائرمنٹ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. اب ریزن کیا ہے, کانسٹیٹیوشن بنانا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اس کے کچھ بیسک ریزنز ہیں. دیکھیے, کانسٹیٹیوشن آپ کے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کا اسٹرکچر کیسا ہوگا. سیکنڈ, کانسٹیٹیوشن آپ کے پاور شیئرنگ کو ڈیفائن کرتی ہے. تھرڈ, کانسٹیٹیوشن وہاں کے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتی ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں کانسٹیٹیوشن کی, بٹ اگر بیسک لیول پر آپ دیکھ لیں تو کانسٹیٹیوشن, دیکھیے, اگر کسی اسٹیٹ میں کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو اس اسٹیٹ میں گورنمنٹ کا اسٹرکچر بھی ڈیفائن نہیں ہوگا, اس اسٹیٹ میں پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے وہ بھی ڈیفائن نہیں ہوگا, اور اس اسٹیٹ میں سٹیزنز کے پاس فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں ہوں گے. تو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے فرسٹ ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس کانسٹیٹیوشن ہونا لازمی ہے. تو اب جب پاکستان نے 1947 میں انڈیپینڈنس اچیو کی تو پاکستان کا فرسٹ ریکوائرمنٹ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے, بٹ اس وقت پاکستان کے پاس اپنا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو پاکستان نے 1947 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اڈاپٹ کیا, اور یہ اس وقت تک اڈاپٹ کیا جب تک پاکستان اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہ بنائے. یعنی جب پاکستان اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لے گا تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ریموو کر دے گا. اب فرسٹ جو سٹیپ تھا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے تھا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. اب فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو مین فنکشن تھا وہ تھا کہ کنٹری کے لیے, یعنی اس کا مین فنکشن کیا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. تو 1949 میں فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا. اب آبجیکٹیو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن نے صرف پرنسپلز ڈیفائن کی کہ کن پرنسپلز کے اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے, اور آبجیکٹیو ریزولوشن کو 1949 میں فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پاس کیا, اور 1949 تک فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا تھا. اور سٹل 1949 یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن جب پاس ہوا اس وقت تک پاکستان نے اپنا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا تھا. اب فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی, جس کی وجہ سے گورنر جنرل غلام محمد نے 1954 میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. اب جب فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تو 1955 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی, اور اس سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا بھی ایک ہی پرپز تھا کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریزنز کیا تھے, آخرکار ایسے کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اتنا ٹائم لینے کے باوجود کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی. یعنی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 1947 سے لے کر 1954 تک اتنا ٹائم پیریڈ لینے کے باوجود کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی. اس کے ریزنز کیا تھے؟ ویسے تو بہت سے ریزنز تھے اگر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, بٹ ہم موسٹ امپورٹنٹ جو ریزنز تھے وہ ڈسکس کریں گے. پہلا ریزن جس کی وجہ سے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کانسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی وہ تھا کہ اسلام اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ کیا ہوگا, یعنی اسلام کا رول کیا ہوگا اسٹیٹ میں, یعنی اسٹیٹ اور اسلام کا کیا ریلیشن شپ ہوگا. اب یہ ایشو ہم پاکستان میں اسٹل فیس کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ اسلام کا کیا رول ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے اسٹل بہت سے ایشوز ہم آج بھی فیس کر رہے ہیں کہ اسلام کا کیا رول ہونا چاہیے اسٹیٹ میں, اور اس وقت بھی یہی مین ایشو تھا کہ اسلام اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے اور اسلام کا رول کیا ہونا چاہیے. اس چیز کو ڈیفائن کرنے میں ناکام رہی
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इसकी फेलियर की वजह बनी। दूसरी रीजन जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रही वो थी एथनिक टेंशंस, और उस वक्त की जो मेजर एथनिक टेंशन थी वो थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान। और थर्ड जो रीजन थी जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रही वो थी फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ लीडरशिप, यानी पाकिस्तान में उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लीडरशिप फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे। जब लीडरशिप फ्रीक्वेंटली चेंज होगी तो पॉलिसीज भी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेंगी। लीडरशिप के फ्रीक्वेंटली चेंज होने की वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज में नाकाम रही कि वो एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो सबके इंटरेस्ट को सर्व करे। तो ये तीन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नाकाम रही। अब जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज में नाकाम रही कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो उस वक्त के गवर्नर जनरल ने जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई 1955 में, और उसका भी मेन पर्पस यही था कि पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया, यानी सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कामयाब हुई। अब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या थे, यानी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने थे, उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में किस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, ये सारी चीजें डिस्कस करें। सबसे पहले देखते हैं कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो टोटल आर्टिकल्स थे वो थे 234 आर्टिकल्स, उसके साथ 13 पार्ट्स और 6 शेड्यूल्स थे। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंट्री, यानी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का नाम क्या था। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया, तो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर उसका कैबिनेट काम करेगा। इसके अपोजिट अगर हम देख ले तो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती है, बट 1956 के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जिसमें रियल जो अथॉरिटी है, रियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। अब सेकंड पॉइंट है कि किन लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, तो उर्दू और बंगाली इन दोनों लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन जो लॉ मेकिंग करती है, यानी पार्लियामेंट, वो किस फॉर्म का था, यानी क्या वो यूनिकैमरल था या बाई कैमरल। अब यूनिकैमरल और बाई कैमरल में क्या फर्क है, देखिए यूनिकैमरल का मतलब है जिसमें एक हाउस हो या एक असेंबली हो, और बाई कैमरल जिसमें 2 हाउसेस हो, तो करंटली पाकिस्तान में है जिसमें एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, बट यूनिकैमरल में सिर्फ एक हाउस होगा, सारे मेंबर्स उसी हाउस में होंगे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, यानी सिर्फ एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट था जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इसी हाउस में थे, और उसके 300 टोटल मेंबर्स थे, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, यानी 150 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की थी, 150 वेस्ट पाकिस्तान की थी। तो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है वो सिंगल हाउस पे मुश्तमिल था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देख ले तो वो बाई कैमरल है, यानी उसमें 2 हाउसेस है जिस तरह अभी है, एक सेनेट, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। अब नेक्स्ट है कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को अपनाया गया या यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी और फेडरल में फर्क क्या है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो है जहाँ पे जो पावर है वो सेंटर के पास होती है, यानी सेंटर ही सब कुछ डिसाइड करता है, बट फेडरल वो फॉर्म है जहाँ पे पावर प्रोविंस और सेंटर, यानी प्रोविंस और सेंटर के दरमियान शेयरिंग होती है पावर की। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, यानी सेंटर और प्रोविंस में पावर शेयरिंग होगी। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया, और फेडरल सिस्टम का मतलब है कि सेंटर और प्रोविंस के दरमियान पावर शेयरिंग होगी। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, यानी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए या किस शख्स को प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट प्रेसिडेंट के लिए कि वो मुस्लिम होना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम होना चाहिए। और नेक्स्ट उसकी जो एज है वो एटलीस्ट 40 इयर्स होनी चाहिए, और उसकी ऑफिस का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स होगा। और 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास
یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے اگر کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر سکتا ہے گورنرز کو اور جج آف سپریم کورٹ. تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پریزیڈنٹ کی یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کے جو آفس کا ٹینیور ہے وہ 5 ایئرس ہوگا. اس کے 2 فنکشنز ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسکس کیے. فنکشنز اور بھی ہے بٹ ہم یہاں پر وہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو پھر بہت لینتھی ہو جائے گی, اس لیے جو امپورٹنٹ ہے صرف وہ چیزیں آپ یاد. اب اسلام سے ریلیٹڈ 1956 کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو المائٹی اللہ, جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کا پوائنٹ ہے اور آبجیکٹو ریزولوشن پریمبل تھا 1956 کانسٹیٹیوشن کا. یہاں پر یہ پوائنٹ کیوں امپورٹنٹ؟ دیکھیے ساورنٹی بلانگس ٹو المائٹی اللہ, اس سینٹینس کو سمجھیے. ساورنٹی مینز سپریم پاور, یعنی سپریم پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب اس پوائنٹ کو ایڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جب آبجیکٹو ریزولوشن کی ویڈیو میں بناؤں گا اس میں پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, بٹ یہاں پر یہ چیز سمجھے کہ ویسٹرن جو ڈیموکریسی ہے, ویسٹرن ڈیموکریسی کے اکارڈنگ ساورنٹی بلانگس ٹو پیپل, یعنی لوگوں کے پاس ہے سپریم اتھارٹی یا سپریم جو پاور ہے وہ لوگوں کے پاس ہے. بٹ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے اس میں یہ چیز ڈکلیئر کر دی گئی کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, سپریم پاور اللہ کے پاس ہے, لوگوں کے پاس نہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھیں کہ ساورنٹی کا کنسپٹ ویسٹرن ڈیموکریسی میں کیا ہے اور پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن میں اس کا کنسپٹ کیا ہے. سیکنڈ جو چیز تھی اسلام سے ریلیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی لا, جو بھی لا پاس ہوگا وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی پارلیمنٹ سے اگر کوئی بھی لا پاس ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اگر وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہے ایسے لا کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ جو 2 پوائنٹس ہیں وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کنٹری کا جو نیم ہوگا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا اور سیکنڈ جو پریزیڈنٹ ہے وہ مسلم ہونا چاہیے. اب نیکسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایمرجنسی ڈکلیریشن, یعنی کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے یا کانسٹیٹیوشن نے 1956 کی کانسٹیٹیوشن نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی کس کو دی ہے؟ تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. اب پریزیڈنٹ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے بٹ وہ ایمرجنسی 3 کیسز میں ہونی چاہیے. پہلا کیس ہے وار, یعنی اگر کوئی جنگ ہو تبھی پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. دوسرا کیس ہے ایکسٹرنل ایگریشن, اگر کوئی فورن کنٹری اٹیک کرے پاکستان میں تب بھی ایمرجنسی پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے. اور تھرڈ ہے انٹرنل ڈسٹربنس, یعنی اگر اندرونی حالات خراب ہو جائے تب بھی پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پریزیڈنٹ ان 3 کیسز میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. اور ایمرجنسی ڈکلیریشن سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ اور بھی یاد رکھیے کہ جب پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے تب پریزیڈنٹ کی پاور کو اور بڑھا دیا جاتا ہے اور ایون پریزیڈنٹ اس ٹائم پہ کچھ فنڈامنٹل رائٹس کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے ڈیورنگ ایمرجنسی. اب نیکسٹ ہے کہ پریزیڈنٹ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ایمرجنسی لگا سکتا ہے؟ تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ 6 منتھس کے لیے پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے. بٹ اگر یہ ٹائم ایکسٹینڈ کروانا ہو یعنی یہ ٹائم بڑھانا ہو تب نیشنل اسمبلی سے اپروول لینا مسٹ ہے. یعنی 6 منتھس کے لیے پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتا ہے, اس کے بعد اگر اس نے ایکسٹینڈ کرنا ہو یہ ٹائم پیریڈ تو یہ تھی ایمرجنسی ڈکلیریشن سے ریلیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن کی ڈکلیریشنز. اب نیکسٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس. اب 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کون سے فنڈامنٹل رائٹس سٹیزنز کو دیے گئے, یعنی پاکستان کے سٹیزنز کو کون سے فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے؟ تو ان میں سب سے پہلا ہے فریڈم آف موومنٹ, یعنی پاکستان کا سٹیزنز پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے, اس چیز پر کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگائی جا سکتی. اور نیکسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. اس کے بعد ہے فریڈم آف ایسوسیشن. نیکسٹ ہے فریڈم ٹو چوز پروفیشن. اور لاسٹ ہے ریلیجیس فریڈم, یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو اسے بائی فورس اس کے مذہب سے چینج نہیں کروایا جا سکتا. یہ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اسی مذہب کو فالو کرے. اس کے بعد لاسٹ ہے ایکوالٹی بیفور لا, یعنی قانون کی نظروں میں سب برابر ہیں, کوئی شخص بھی قانون یا لا سے اوپر نہیں, سب قانون کی نظروں میں برابر ہے. تو یہ تھی فنڈامنٹل رائٹس 1956 کے کانسٹیٹیوشن. اب نیکسٹ ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں 1956 کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. تو سب سے پہلے 1956 کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے پاکستان میں, جس میں سپریم کورٹ کیا کرے گی, سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو ایکسپلین کرے گی. نیکسٹ اگر کوئی ایشو ہوگا کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ تو سپریم کورٹ اس ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کرے گی. اور تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جوڈیشری ہیلپ کرے گی اسٹیٹ کی اگر کہیں پر بھی اسٹیٹ کو اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑی. یعنی جوڈیشری سے ریلیٹڈ 1956 کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے پاکستان میں. اب لاسٹ میں ہے کہ کس طرح
प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। तो 1958 में प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने आर्मी के सपोर्ट के साथ मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दी पाकिस्तान में, और इसी के साथ उन्होंने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ उसने लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, और जो मिनिस्टर्स थे उसको डिसमिस कर दिया, और जनरल अयूब खान को अपॉइंट किया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। बट कुछ ही दिनों के बाद 1958 में सिकंदर मिर्जा को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा और अयूब खान प्रेसिडेंट बन गए कंट्री के, और 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह सस्पेंड हो गया।